اب مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں ابھی تک آج معلوم ہوا کہ نیتن یاہو جو ہیں ملنے والے ہیں ٹرمپ سے، ہمارے پروگرام کی فوری بعد ان کا لنچ ہے، ملاقات ہے۔ اب اس میں غزہ میں جنگ بندی جو ہے، پورا عالم اسلام جو ہے اس طرف اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اس میں جنگ بند ہونی چاہیے ہر قیمت پر۔ ابھی تو آپ دیکھیے جو ہمارے یورپ کے ہیں سر جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس میں سینیٹر فرانس ہے، برنی سینڈرز ہیں، جی ہاں سینڈرز ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے جو سینٹ میں، تو اتنا انہوں نے پورا ایک بنڈل اٹھا رکھا تھا، کہا کہ یہ وہ نام ہیں جو واشنگٹن پوسٹ نے چھاپے ہیں، بچوں کے نام جو بچے مارے گئے ہیں اس جنگ میں، اور ان کا 18,000 سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں۔ نسل کشی کا اس لیے تو کہا یعنی جا رہا ہے، بچے 12,000 جو ہیں 12 سال سے کم عمر کے ہیں، اور 3,000 جو ہیں ایسے ہیں جن کا کوئی جو اپاہج ہو گئے ہیں، کوئی نہ کوئی حصہ جسم کا کٹ گیا ہے، کسی کی آنکھ گئی ہے، کسی کا بازو کاٹا گیا ہے، کبھی ٹانگ گئی ہے، اپاہج ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ براؤن یونیورسٹی کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق 22 ارب ڈالر امریکہ نے اسرائیل کو دیے ہیں اس جنگ میں جھونکنے کے لیے، اور 70% خرچہ جو ہے جنگ کا امریکہ نے اٹھایا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے تو پورا عالم اسلام تو اس پہ سلگ رہا ہے، اور بلکہ پورا یورپ سلگ رہا ہے۔ تو اب ہماری جو اب ہمارے مسلمان ملکوں کے رہنما واپس آ گئے ہیں، ہم توقع کریں کہ آج جو ملاقات ہے، یہ چوتھا وزٹ ہے شامی صاحب، اسرائیلی پرائم منسٹر کا چوتھا وزٹ ہے، کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے وہ جو منصوبہ دیا ہے، اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ جنگ بند ہو جائے اور حماس جو ہے اس کو معافی دے دی جائے، اور حماس وہاں سے کوچ کر جائے، اور تمام یرغمالی رہا ہو جائیں۔ اگر یہ ڈیل ہو گئی تو کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے کے اندر سارے کے سارے جو ان کی جو فلسطینی اسرائیل کی قید میں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اور مسلمان ملکوں کی فوج جو ہے وہ ذمہ داری سنبھال لے غزہ کی اور تعمیر نو کی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کہاں تک پیش رفت ہوتی ہے۔ اس میں جہاں تک بنیادی چیز ہے جنگ بندی ہو ہر قیمت پر، اور جو ہر روز جو معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، اور جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی غزہ کی، جو ہماری دوسری اچیومنٹس ہیں نا وہ دھندلائی رہیں گی، اور لوگ جو ہیں ان کے دل جو ہیں خون آلود رہیں گے، دل جو ہے وہ دل بجھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جو بھی ملاقات ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ غزہ کے معاملے میں بھی وہ نتیجہ خیز ہو، اور پھر باقی معاملات تو آگے بڑھیں گے۔ جب کشمیر کا معاملہ ہے یا دوسرے اکنامک تعاون کا معاملہ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، انشاءاللہ اس میں بھی صورتحال بہتر ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، لیکن دنیا تو یہ چاہتی ہے نا ظاہر ہے، جس میں نہ صرف مسلمان ممالک اور اب جو لوگ شامل ہو گئے کہ کم از کم ان کو انصاف کے کٹہرے میں تو لے کر آئے نا نیتن یاہو کو۔ بھائی پہلا تو آپ جنگ بندی ہے ہو گئی، چلیں کٹہرے میں کہاں لائیں گے؟ یہی میرا سوال ہے کہ کیا لا سکیں گے؟ مطلب یعنی کبھی نسل کشی کا الزام لگ رہا ہے، وہ بات کی باتیں ہیں، پہلے تو جنگ بند ہو، اچھا جو بچے مر رہے ہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں وہ تو ختم ہو، اس کے بعد ایچی پیچی جو کی ہوگا دیکھی جائے گی، چھوٹے بڑے نقطے وقتے جو ہیں اس میں الجھتے رہیں گے، طے ہوتے رہیں گے۔ یہ تو بڑا نقطہ ہے، بنیادی بات بڑا نقطہ۔ کہاں آج تک نیتن یاہو کو تو پروٹیکشن حاصل ہوگی امریکہ کی، تو کیسے اب لے کے آئیں گے اس کو انصاف کے کٹہرے میں؟ وہاں تو جناب وہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس لیے اس کو ایک طرف رکھیے اور غزہ پہ فوکس کیجئے، وہاں امن قائم ہو، سر غزہ کے حق میں غزہ کے لوگوں کو سکون ملے، جرمنی فلسطینی ریاست قائم ہو، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، کل نا آل آئیز آن غزہ سٹاپ دا جینوسائیڈ ریلی جو ہے وہ برلن میں ہوئی ہے، جرمنی میں بہت بڑی ریلی، وہاں لاکھوں افراد جو ہیں وہ نکلے، سب کچھ ہوا، لیکن ابھی تک بہرحال ہم یہ نہیں دیکھ سکے ہاں کہ جرمنی کا جو ہے وہ کیا کردار ہے۔ تسلیم کر لیا نا اس کو، فلسطینی ریاست کو کہا تھا ابھی تسلیم مطلب آفیشلی نہیں کیا، ہاں ایگزیکٹلی، انہوں نے کہا کہ ہم دو ریاستی حل جو ہے اس کو مانیں گے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک ہے نا مغربی نے مشرق میں، ایک جرمنی، میرے منہ سے غلط جرمنی، ایگزیکٹلی۔